فرینڈز، آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے دا لاسٹ پرنسز ان دا جنگل۔ بچوں، یہ ایک سنہری اور شانت صبح تھی۔ جب گاؤں کے لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، جنگل میں پکشیوں اور جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک محل میں راجکماری زہرا کھڑکی سے کھڑی دیکھ رہی تھی، جس کے دل میں رومانچکاری گونج رہی تھی۔ اس نے منع کی گئی وادی کے بارے میں بہت ساری کہانیاں سن رکھی تھیں، جو جنگل میں ایک چھپا ہوا علاقہ تھا۔ کہا جاتا تھا وہاں انگنت خزانے اور جادوئی چیزیں رہتی ہیں۔ اپنے بابا جو ایک راجا تھے، ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے جنگل کی چھپی ہوئی وادی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ بنا کسی کو بتائے راجکماری زہرا صبح صبح کھیلتے کودتے ہی محل سے نکل پڑی۔ اس کی رومانچکاری روح اسے جنگل کی گہرائیوں میں لے گئی۔ جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک چکی ہے۔ وہ ایک ڈراؤنی وادی میں پہنچ چکی تھی، جہاں بہت زیادہ خطرہ تھا اور وہاں پہ گاؤں کے بہادر لوگ بھی ڈرتے تھے۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ جنگل میں کھو گئی تھی اور واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گاؤں میں زین نام کا ایک نیک دل اور بہادر لڑکا، جو اپنی بہادری کی وجہ سے جانا جاتا تھا، جو اپنے دوست امیر، مینا اور وفادار ساتھی راجا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ راجا ایک ہوشیار اور بہادر باغ تھا۔ کھیلتے کھیلتے انہوں نے محل کے گارڈ سے سنا کہ راجکماری کھو چکی ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں تیزی سے پھیل چکی تھی۔ راجا نے کئی سپاہیوں کو جنگل میں راجکماری کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، لیکن جنگل بہت ہی بڑا تھا، راجکماری کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ زین نے راجا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم سب دوست اس جنگل کو اچھے سے جانتے ہیں، ہم راجکماری زہرا کو واپس ڈھونڈ کر ہی لائیں گے۔ ان دوستوں میں امیر کا خیال تھا کہ ہمیں ایک بڑے پیڑ سے ہی شروعات کرنی چاہیے۔ یہ پیڑ ایک جنگل کے درمیان میں ہی تھا، جہاں پر یاتری آتے اور آرام کرتے تھے، اور ان کی دوست مینا، جو جنگل کے پودوں اور پرندوں کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی تھی۔ تمام دوستوں نے مل کر اس گھنے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ان تینوں کے دلوں میں زبردست حوصلہ اور راجکماری زہرا کو ڈھونڈنے کا جنون تھا۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں جاتے گئے، جنگل اور گھنا اور گہرا ہوتا گیا۔ جنگل کی گھنی جھاڑیوں نے ان کا راستہ روک دیا تھا، لیکن مینا نے اپنی جانکاری کا استعمال کرتے ہوئے چھپے ہوئے راستے ڈھونڈ لیے۔ راجا کی موجودگی میں وہ سب دوست ہی مل کر اچھے سے سفر کر رہے تھے۔ ان ساری مشکلوں کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ ادھر ایک راجکماری زہرا ایک اونچے پیڑ پر چڑھ چکی تھی کہ وہ جنگلی جانوروں کے جھنڈ سے بچ سکے۔ پیڑ کی اونچائی سے اسے ایک نہ ختم ہونے والا جنگل نظر آ رہا تھا، اور ڈر اس کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا، جنگل کے سائے اور گہرے ہوتے جا رہے تھے، پھر بھی اسے بچائے جانے کی امید تھی۔ جب زین اور اس کے دوست منع کی گئی وادی کے قریب پہنچے، جنگل کے راستے کے دوران انہیں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا سامنا ایک خطرناک جادوگر سے ہوا، جو کئی دنوں سے راجکماری پر نظر رکھے ہوا تھا۔ وہ راجا کے خلاف راجکماری کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اپنی کالی شکتیوں کا استعمال کرتے ہوئے جوران نے زین اور اس کے ساتھیوں کو کئی دفعہ روکنے کی کوشش کی، لیکن زین نے اسے اپنی چالوں سے کامیاب نہ ہونے دیا۔ جادوگر کی جادوئی مخلوقات کو بھگانے کا سوچا، اور راجا نے اپنی دھاڑ سے جادوئی مخلوقات کو بھگا دیا۔ آخرکار جب وہ منع کی گئی وادی پہنچے، تو انہوں نے راجکماری زہرا کو ایک اونچے پیڑ پر بیٹھا ہوا دیکھا، جہاں پر نیچے بھیڑیے وہاں پر گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ جان کو اس وقت خیال آیا۔ اس نے اور امیر نے مل کر لکڑیاں اکٹھی کی اور لکڑیوں کے اوپر آگ لگا دی۔ آگ کی روشنی سے ڈر کر بھیڑیے بھاگ کر جنگل میں بھاگ گئے۔ اس طرح زین نے اپنی دوستوں کی مدد سے راجکماری زہرا کو بچا لیا۔
اب وہ سب ایک ساتھ بہت زیادہ خوش تھے اور مل کر گاؤں کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ حالانکہ بہت تھکے ہوئے تھے اور بہت پریشان تھے، لیکن ان کے دل میں سکون اور خوشی تھی۔ جوران جو جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گیا اور پھر سے راجا سے بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ سارے گاؤں والے بہت زیادہ خوش ہوئے زین کی واپسی پر اور اسے بہت زیادہ ایڈونچر، خطرے اور دوستی کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے۔